بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ کرنے کی فضیلت۔ زکوٰۃ و عشر و صدقہ فطر یہ تینوں تو واجب ہیں، جو ان تینوں کو نہ ادا کرے گا سخت گناہ گار ہوگا، مگر ان تینوں کے علاوہ صدقہ دینے اور خدا کی راہ میں خیرات کرنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، اور دنیا و آخرت میں اس کے بڑے بڑے فوائد و منافع ہیں۔ چنانچہ اس کے بارے میں ہم یہاں چند حدیثیں لکھتے ہیں، ان کو غور سے پڑھو اور اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مقدس فرمانوں پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو سنوار لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے زمین کو پیدا فرمایا تو وہ ہلنے لگی، تو اللہ تعالی نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور زمین کو پہاڑوں کے سہارے پر ٹھہرا دیا۔ یہ دیکھ کر فرشتوں کو پہاڑوں کی طاقت پر بھی بڑا تعجب ہوا، اور انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی بڑھ کر کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ہاں، لوہا۔ تو فرشتوں نے کہا، تیری مخلوق میں لوہے سے بڑھ کر طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا، ہاں، آگ۔ تو فرشتوں نے کہا، تیری مخلوق میں آگ سے بڑھ کر کوئی طاقت والی چیز ہے؟ تو خدا نے فرمایا کہ ہاں، پانی۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا، کیا تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو ارشاد ہوا، ہاں، ہے، ہوا۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا، کیا تیری مخلوق میں ہوا سے بڑھ کر طاقت رکھنے والی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، ابن آدم، اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیں اور بائیں ہاتھ سے چھپائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس قدر چھپا کر صدقہ دیں کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دیں اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ صدقہ پہاڑ، لوہا، آگ، ہوا، پانی، تمام چیزوں سے بڑھ کر طاقتور ہے۔ صدقہ اس طرح گناہوں کو بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ہر مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ پائے تو کیا کرے؟ تو ارشاد فرمایا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر کے کچھ کمائے، پھر خود بھی اس سے نفع اٹھائے اور صدقہ بھی دے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ اگر وہ کمانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو آپ نے فرمایا کہ وہ کسی حاجت مند کی کسی طرح مدد کرے۔ اس پر لوگوں نے کہا، اگر وہ یہ بھی نہ کرے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتا رہے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا، اگر وہ یہ بھی نہ کرے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ خود برائی کرنے سے رک جائے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ خدا کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو دفع کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک زنا کار عورت ایک کتے کے پاس سے گزری جو ایک کنویں کے پاس پیاس سے زبان نکالے ہوئے تھا اور قریب تھا کہ پیاس اس کتے کو مار ڈالے۔ تو اس عورت نے اپنے چمڑے کا موزہ نکالا اور اس کو اپنی اوڑھنی میں باندھ کر اس میں کنویں سے پانی بھرا اور اس کتے کو پلا دیا، تو اتنا ہی صدقہ کرنے سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ حدیث نمبر 6۔ حضرت سعد بن عبیدہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں کی وفات ہو گئی ہے، تو اس کی طرف سے کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پانی۔ تو حضرت سعد بن عبیدہ نے ایک کنواں کھدوایا اور یہ کہا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 7۔ حضرت ابو سعد سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان ننگے بدن والے کو کپڑا پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا ہر لباس پہنائے گا، اور جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے میوے کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے
مسلمان کو پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا شربت خاص پلائے گا۔ حدیث نمبر 8، حضرت ابن عباس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے گا تو جب تک اس کے بدن پر اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی رہے گا تو اس وقت تک کپڑا پہنانے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ حدیث نمبر 9، حضرت جابر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مردہ زمین کو زندہ کرے یعنی کھیت بوئے اور درخت لگائے تو اس کو صدقہ کا ثواب ملے گا، اور چرند پرند اس کا پھل کھا لیں گے، وہ سب اس کے لیے صدقہ ہوگا، یعنی اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 10، حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے سامنے خوشی سے تمہارا مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی اندھے کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور راستے سے پتھر اٹھانا، کانٹا اور ہڈی ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سب کاموں پر صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔